अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं जी कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में बहुत परेशानी है, बिजली के बिल, गैस के बिल और आगे बिजली के ये बिल हैं और बढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास अब कोई रास्ता आगे निकलने का कोई रह भी गया है या नहीं? हमें कोई खैर का ख्वाब देखना भी चाहिए या नहीं इतनी तबाही के बाद? इस पे बात करते हैं कि आते हुए इलेक्शन किस कदर ज़रूरी हैं और उन इलेक्शंस में क्या इलेक्शंस पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल होंगे, या ये कि इलेक्शंस जो है वो तो सिर्फ पहली सीढ़ी है। चैलेंज तो उस वक्त शुरू होगा ना जब आप काम शुरू करेंगे। ठीक है, उस पर भी करते हैं बात। पहली बात तो देखिए, जहाँ तक मामला है कि हमारे पास कोई आगे चलने का रास्ता रह भी गया है या नहीं, उसकी इब्तिदा मैं ये करूँगा कि एक दफ़ा परवेज़ रशीद ने 2012 या 13 की बात है, एक जलसे से ख़िताब करते हुए परवेज़ रशीद जो PMLN के रहनुमा हैं, उन्होंने तकरीर में कहा था कि उनका इशारा परवेज़ मुशर्रफ की तरफ था और उन्होंने एक फ़िक्रा कहा जो पत्थर पे लकीर की तरह, यानी वो जम गया और वो बड़ी कीमत अदा की परवेज़ रशीद ने उस फ़िक्रे की। वो फ़िक्रा ये था कि बेड़ा गर्क करें जर्नैल और ठीक करें नवाज शरीफ। ये 2012 या 13 का बड़ा मशहूर फ़िक्रा परवेज़ रशीद का, एक कीमत अदा की है उसने कि बेड़ा गर्क करें जर्नैल, ठीक करे नवाज शरीफ। अच्छा, वहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ की तरफ इशारा और उसके साथियों की तरफ इशारा था। लेकिन आज तारीख की अदालत में उस बड़ी तनकीद हुई परवेज़ रशीद के इस फिक्रे पे, आज तक नहीं जान छूट रही उसकी। अब आप मुझे ये बताइए कि तारीख की अदालत में सुरखरू कौन खड़ा हुआ है, वो तनकीद करने वाले या परवेज़ रशीद? आज अगर कोई ये कहे कि बेड़ा गर्क किया जनरल बाजवा ने, बेड़ा गर्क किया जनरल फैज़ हमीद ने, और जज भी शामिल करें, बेड़ा गर्क किया साकिब निसार ने, बेड़ा गर्क किया जस्टिस अजमत सईद वगैरह, ये जितने हमनवा थे, एक चलते चलाते मुल्क को इन्होंने डीरेल करके अपने ख्वाबों और ख्यालों, फिक्शन की दुनिया के हीरो को ये मैदान में लेकर आ गए, जिसने आके बिठा दिया। बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने और ठीक करे नवाज शरीफ। अच्छा, अब उमर चीमा जैसा बाखबर सहाफ़ी भी अब गवाही दे रहा है ना कि दोस्त ममालिक का भी प्रेशर है कि वो नवाज शरीफ को देखना चाहते हैं। आइंदा इंतज़ाम में अब नवाज शरीफ है। ठीक है, ये आजिज़ जो है इन वीलॉग्स में मैं आपको अब तो याद 6 महीने 8 महीनों से मैं गुजारिश किए चला जा रहा हूँ कि नवाज शरीफ एक इंतहाई संजीदा आदमी है। वो यानी रोज़ बयानात और तकरीरों पे वो ठोस अमल करने पे यकीन रखता है। मैंने आपको रिपोर्ट किया है कि वो सऊदी अरब में बिला वजह सिर्फ उम्रा नहीं हो रहा, पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए वो मुस्तकिल अपने अरब दोस्तों से राब्ते में है। UAE में जो रॉयल फैमिली है उनके साथ वो राब्ते में है, चीनी दोस्तों के साथ राब्ते में है, बरतानवी दोस्तों के साथ राब्ते में है, अमरीकी दोस्तों के साथ राब्ते में है। ये वो भाग दौड़ है, यानी सीरियस आदमी काम कर, उसका काम बोलता है। जैसे जनरल आसिम मुनीर तकरीरें नहीं करते, काम बोलना शुरू हो गया, इस तरह से नवाज। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अब काम जब करेगा। अब मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी अपने ख़ानदान, बरादरी, कबीला, दफ्तर, कौम, चलिए वो आपको निकाल देते हैं। आप किसी दफ्तर में काम करते हैं या ख़ानदान वाले आपको ख़ानदान से निकाल देते हैं या कंपनी वाले कंपनी से निकाल देते हैं, आपको लाताल्लुक़ कर दिया जाता है, गलत इल्ज़ाम लगा के, झूठे इल्ज़ाम लगा के। उसके बाद आप साबित हो जाते हैं कि आप पे झूठे इल्ज़ाम लगे थे, आप तो ठीक हैं। अब वही कंपनी, वही इदारा या वही ख़ानदान जिसने आपको निकाला था, वो क्राइसिस में आ गया। आपको उसी कंपनी को बचाना है जिसने आपको निकाला था, आपको उसी ख़ानदान को बचाना है जिसने झूठे इल्ज़ाम लगाकर आपको निकाला था। ये कोई छोटी बात है? ज़ाती गुस्सा ख़त्म करना है। यानी वो जिन लोगों ने आपको झूठे इल्ज़ाम पे निकाला था, आपने जाकर उन्हीं की सिफारिश करनी है कि अब ठीक कर दो, उनको बहुत सज़ा मिल गई है। अब फ़र्ज़ कीजिए आपने ये काम किया, अब आप फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं दोस्तों वाले से जाके कि पाकिस्तान हम मुश्किल में है, प्लीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। फितरी बात है कि वो जिस दोस्तों से आप जाके ये कन्विंस करेंगे उन्हें कि वो इन्वेस्टमेंट करें, फितरी बात है कि वो आपसे सवाल करेगा कि भाई आप कौन है, आपके साथ तो ये सलूक हुआ है, पहले भी आप आते थे, हम तो आपको जेलों से भी उठा के लाए हैं परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में। अब आप फिर कह रहे हैं कि उसी मुल्क में सरमायाकारी करें और आपके कहने पर करते, तो आपके पास क्या ज़मानत है? हमारी इन्वेस्टमेंट वापस कैसे आएगी? हमें उसका प्रॉफिट चाहिए, रिटर्न चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, क्या ज़मानत है? आपके साथ 2018 के इलेक्शंस में क्या हुआ था? अब फिर वही हो गया तो क्या होगा? ये सवालात यानी ये कोई मसला फ़ीसा गौरस है भाई, सीधी सी बात है ना।
تو اس میں آپ یہ تو یقین دلائیں گے نا. وہ نواز شریف نے جو یقین دلانا ہے اپنا ذاتی غم بھلا کے, صدمہ بھلا کے, انتقام کو پیچھے کر کے, جو ہوا اس کے ساتھ اس پہ پانی ڈال کے وہ پھر کھڑا ہو گیا ہے کہ پاکستان میں وہ بہتری نکلے, آگے چلے. وہی 1990 کا وہ خواب لے کے کھڑا ہوا ہے, وہ کھڑا ہوا ہے. تو جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ظاہر ہے وہ بھی اب جان گئے ہیں, وہ بھی جان گئے ہیں. تو وہ بھی کو اتنی ضمانت تو دیں گے نا کہ ہم اس کا راستہ روکیں گے نہیں, ہم اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے, ہم اس کا ووٹ چوری نہیں کریں گے, ہم آر ٹی آئی سسٹم نہیں بٹھائیں گے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ضمانت دوست ملک کیوں نہ مانگیں؟ 2018 میں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو اگر وہ یہ ضمانت مانگ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ دھاندلی نہیں ہوگی تو اس میں برا کیا ہے؟ اور ہماری طرف سے اگر یہ یقین دہانی ہو رہی ہے کہ ہاں اس دفعہ ہم نہیں روکیں گے, وی ہیو لرنڈ دی لیسن, تو یہ خوش آئند بات ہے. ماضی میں تو نہیں پھنسے رہ سکتے, اب آگے نکلیں. اس سارے کرائسس میں آگے نکلنے کی ہمیں کوئی امید ہے یا نہیں؟ بالکل امید ہے, بالکل امید ہے. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال ابھی اپنے لون سے دیتا ہوں. یہ میرے لون کا ایک چھوٹا سا کارنر ہے. یہ پودا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بالکل سوکھا ہوا ہے. یہ یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ بھی بالکل سوکھا ہوا تھا. یہ میری اب توجہ ابھی کچھ دن پہلے یہ 3 یا 4 پودوں پہ پڑی. جب میں یہاں دیکھا, یہ دیکھیے, یہ بھی بالکل سوکھے ہوئے پتے تھے. میں نے ان میں جب میں نے یہ نوٹس کیا تو میں نے اس میں کھاد ڈالی. کھاد کے یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں اینی وے. تو میں نے اس میں کھاد ڈالی, میں نے محنت کی, میں سے پانی ڈالتا رہا, میں ان کا حال چال پوچھتا رہا. اور دیکھیے کہ یہ بالکل, یعنی جو بالکل دکھائی دے رہے ہیں, یہ یہاں پہ دیکھیں بالکل مرجھایا ہوا. یہ دیکھیں اسی پودے میں پھول نکلا ہے, اسی میں نکلا ہے. یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل یہ دیکھیں, یہ اسی پودے میں نکلا ہے پھول, اسی میں نکلا ہے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیے, یہ دیکھیے. اچھا ادھر میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے, یہ بھی بالکل مرجھا. یہ دیکھیں یہ بالکل ختم ہوا تھا. اس میں کھاد ڈالی ہے, پیار محبت, گفتگو, باتیں, کھاد, پانی, خیال. یہ دیکھیے اسی پودے میں سے کیسے خوبصورت پھول اب نکلنا شروع ہوا. حالانکہ یہ بہار کا موسم نہیں ہے. کوئی قوم ہو, خاندان ہو, ادارہ ہو, کمپنی ہو یا کوئی فرد ہو, ہماری قوم اس وقت بالکل اسی پودے کی طرح مرجھائی اداس کھڑی ہوئی ہے. کیا یہاں سے آگے کا راستہ ہے؟ بالکل موجود ہے. انہی اداروں کو, اسی قوم کو, اسی ملک کو, اسی کی پارلیمنٹ کو, اسی کے تجارتی مراکز کو, اسی کے صنعتی یعنی جہاں سے پروڈکشن ہو رہی ہے, پورے طبقات کو, سارے طبقات کو جو مرجھائے کھڑے ہیں, سب سے بڑھ کے عام آدمی جو بالکل غریب مرجھایا کھڑا ہے, امید جس کو دیکھ کر اس وقت بالکل لگ رہا ہے کہ کچھ ہوگا نہیں. لیکن اگر اس میں دیانتداری, محنت, خون, پسینہ, خلوص نیت, محبت کی کھاد ڈالی جائے, ڈسپلن نافذ کیا جائے, غیر ترقیاتی جو اخراجات ہیں انہیں ختم کیا جائے, بڑی سرکاری جو رہائش گاہیں ہیں ان کو نیلام کیا جائے اور محنت سے آگے بڑھا جائے, تو پھر سے پھول کھلتے ہیں, پھر سے وہ پودے جو ہیں مرجھائے ہوئے وہ جی اٹھتے ہیں. انہی مرجھائے ہوئے پودوں میں نئے پھول لگتے ہیں. کوئی نیا پودا نہیں آپ لگاتے, پرانا اٹھا کے پھینک دیں, نیا لگا دیں, نہیں. اسی مرجھائے ہوئے پودے میں اگر آپ محنت کریں گے تو وہی نئے پھول کریں گے. انہی اداروں میں وہی زمین نئے پھول کھلائے گی, یہی معیشت مسکرائے گی, یہی لوگ مسکرائیں گے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت نواز شریف جیسا آدمی موجود ہے جو حیات ہے. وہ اپنے تجربے, اپنا ریکارڈ جو 3 دفعہ اس نے پاکستان کو مشکل سے نکالا ہے, وہ ہمارے پاس قیادت موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا راستہ نہیں روکا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ الیکشن لڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ مطلب یہ دیکھیں, یہ میری چوائس ہے, میں اس کے اپنے دلائل رکھتا ہوں. اگر آپ کسی اور لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کا پورا حق ہے. میرے پاس جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف نے یعنی 1990 میں جو معاشی پالیسیاں وہ لے کر آیا, انڈیا نے 1 سال کے بعد بالکل وہ, یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں میرے بھائی, ریکارڈ کی باتیں, گالم گلوچ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. 1991 میں انڈیا نے بالکل وہی معاشی پالیسی منموہن سنگھ بطور فائنانس منسٹر لے کر آیا. اس کے بعد جب کارگل سے پہلے ایٹمی دھماکہ جب ہوا, اس وقت واجپئی چل کے لاہور آیا. ہماری حقیقی دنیا میں عزت ہوئی, نعروں تقریروں میں نہیں, شاعری میں نہیں, فلموں میں نہیں, ڈراموں میں نہیں, حقیقی دنیا میں واجپئی چل کے آیا. حقیقی دنیا میں وہ کارگل کر کے ہم نے خراب کیا. اس کے بعد مودی, نریندر مودی, یہی خوابوں کی دنیا میں نہیں, یہ فلموں میں نہیں, حقیقی دنیا میں وہ پاکستان چل کے خود آیا. نواز شریف کی عزت ہے. افغانستان, بنگلہ دیش, بھارت, ہمارے ہمسایوں میں چین, ایران, اس آدمی کی عزت ہے. عرب ورلڈ اس آدمی کی, اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے.
یار کو ٹرسٹ اگر اس پہ نہیں کرتا تو پاکستان میں پروپیگنڈے کا شکار کوئی اگر ہے تو نہیں کرتا، باقی ساری دنیا اس پہ بلا وجہ ٹرسٹ کر رہی ہے، وہ اس کے رشتہ دار ہیں. یا نواز شریف عرب یہ جو ممالک ہیں ان کے سربراہوں کو نواز شریف لفافے دیتا ہے یا چینیوں کو لفافے دیتا ہے؟ وہ خدا کا خوف کریں یار، کوئی تو بات ہوگی نا اس آدمی میں. تو وہ آدمی انشاءاللہ تعالیٰ اب آئے گا اور نکالے گا. اب آ جائیں اس بڑے مسائل کی طرف کہ وہ جو میں اگین یہ آپ سے بات کروں گا کہ کیا الیکشن ہونا ہی سب کچھ ہے یا الیکشن کے بعد. دیکھیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، میں اس بات پہ ویلا ختم کر رہا ہوں. الیکشن خود تو دیکھیے پہلا سیڑھی ہوتی ہے، الیکشن کے بعد اصل میں تو کام شروع ہوتا ہے. لیکن جو بد نصیبی رہی ہے ابھی تک وہ وہی ہے کہ اقتدار کس کے پاس ہوگا، سویلین کے پاس ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگا. یہ بیلنس ابھی تک ہم ناکام رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ امید ہے کہ وہ بیلنس ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو اس کی وجہ پہ، امید کی وجہ ہونی چاہیے نا، بلا وجہ خواب بھی دیکھنے چاہیے. امید کی ٹھوس وجہ کیا ہے؟ امید کی ٹھوس وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آج تک کبھی اپنے کسی تجربے کو اس طرح سے وہ الٹا نہیں پڑا جیسے پی ٹی آئی پڑی ہے. طالبان پڑھے ہیں اس سے پہلے، لیکن ایک تو بلوچستان اور پختونخوا ان علاقوں میں زیادہ وہ رہا، مین لینڈ پنجاب سندھ کراچی اسلام آباد نہیں اس طرح افیکٹ ہوا ہے. یہ جو تجربے کا یعنی ایکسپیرینس ہوا ہے، ہل گئی ہے اسٹیبلشمنٹ. میں آپ سے گزارش کروں، ہل گئے ہوئے ہیں یہ. اس کے بعد پوری سوسائٹی نیچے سے وہ بھی ہل گئی ہوئی ہے. مہنگائی نے جو تپیڑے مارے ہیں، کلیکٹیو پنشمنٹ ہے. تو اتنے بڑے دھچکے کے بعد جو لگ رہے ہیں، ابھی اگلے مہینے اور لگے گا، یہ بجلی اور گیس کے بل، مہنگائیاں، ان دھچکوں کے بعد امید کرنی چاہیے کہ سارے اپنا سبق سیکھ گئے ہیں، وہ سویلین ہو، وہ ملٹری لیڈرشپ ہو. انشاءاللہ یہ اکٹھے ون پیج ہو کر اب ہوگا ون پیج ایکچوئل جو آپ کسی ترقی کے لیے کریں. اور نواز شریف کے دیکھیے ویسے بھی اب یعنی وہ جس مقام پر ہیں عمر کے، یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے جونیئرز ہیں سارے، یعنی یہ ایک بزرگ رہنما ہے نواز شریف. ہمیں ان کی بزرگی سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کو تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کی جو ریپیوٹ دنیا میں ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے. لیڈر ملک کا سیلز مین ہوتا ہے یار. اس میں کوئی یعنی آپ کے پاس بہترین سیلز مین کون ہے جو آپ کے ملک کو مارکیٹ کر سکتا ہے؟ اس وقت میری نظر میں نواز شریف ہے. آپ اپنی چوائس کا انتخاب، اپنے انتخاب کا پورا حق رکھتے ہیں، اس کے لیے کمپین کیجئے، الیکشن کی تیاری کیجئے. وے فارورڈ یہی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ ایک ٹیم بنے اور آپس میں لڑنا نہ شروع کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اشرافیہ کو اس دفعہ سمجھ آئی ہے کہ سب کچھ نکل سکتا ہے، اور واقعی ہم پہنچے کھڑے ہیں وہاں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.